ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں وہی ہونے جا رہا ہے جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، یعنی رملہ کی لگائی گئی آگ کے بعد اون اور آئلہ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آئلہ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، جانے انجانے میں وہ اون سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے، جبکہ ادھر رملہ جو بہت خوش ہے کہ چنگاری تو وہ لگا آئی ہے، بس اب آگ بھڑکنے کی دیر ہے۔ ادھر اون غیرت میں آ کے آئلہ کو طلاق دے گا، ادھر رملہ شامی سے خلا لے گی اور پھر اون اور رملہ ایک ہو جائیں گے۔ لیکن رملہ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ دوسری طرف جب ثاقب صاحب فاروق صاحب کو آدھی رات کو بلاتے ہیں اور بی جان تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ آخر رملہ اون اور آئلہ کا رشتہ کیوں خراب کرنا چاہتی ہے۔ بی جان کو اندازہ تو ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے فاروق صاحب کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ فاروق خود اس بات کی تہہ تک پہنچے تاکہ جو بھی ڈیسیژن لے اپنے طور پہ لے۔ اور اب فاروق بھی بی جان اور ثاقب صاحب کی باتیں سننے کے بعد واقع ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر رملہ کو اس سب سے کیا غرض، اور وہ اس کے لیے میرے بیٹے شامی کا استعمال آخر کیوں کر رہی ہے۔ لیکن جناب عارفہ بیگم جب یہ سب سنتی ہیں تو فاروق سے کہتی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے بھائی ثاقب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن فاروق صاحب اب اس معاملے کو اتنے آرام سے چھوڑنے والے نہیں، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تبھی اگلے دن شامی اور رملہ کو اپنے پاس بلا کے تفتیش کرتے ہیں تو بھائی رملہ کے پاس تو لگتا ہے پہلے سے ہی جھوٹوں کا سٹاک جمع ہے۔ فوراً ہی سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ میں وہاں کوئی اپنی خوشی سے نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا اور شامی کی شادی کا کارڈ دینے گئی تھی، وہ بھی آئلہ کے کہنے پر۔ آئلہ نے خود مجھے کال کر کے اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا اور وہاں بلایا تھا۔ اب یہاں پر شامی فی الحال تو بہت خوش ہوتا ہے کہ واہ بھائی رملہ کا دماغ کتنا تیز کام کرتا ہے، لیکن شامی صاحب آپ کو بھی یہ بات ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کو تو رملہ صرف مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، وہ بھی اون کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ شامی کو یہی لگتا ہے کہ شاید رملہ یہ سب صرف شامی اور آئلہ کو پھر سے ملانے کے لیے کر رہی ہے۔ اور جس دن رملہ کا یہ جھوٹ سب کے سامنے آئے گا تو فاروق اور عارفہ کے ساتھ ساتھ شامی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اور لگتا ہے کہ اون بہت جلد رملہ کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ اگلے دن اون بہت اداس پریشان ہوتا ہے کہ میں نے جانے انجانے میں آئلہ کو کتنا ہرٹ کیا۔ خاص طور پہ آئلہ کی یہ بات بار بار اون کے دماغ میں گھومتی ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف ایک آپ تھے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر آپ کو میرے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو گئی؟ آپ نے رملہ کے جھوٹ پر یقین کر لیا لیکن میرے سچ پر یقین نہیں کیا۔ چلو مجھ پر بھی یقین نہ کرتے، کم سے کم اپنے دل سے ہی پوچھ لیتے، اور اگر آپ کا دل بھی یہی کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو بس پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اون سوچتا ہے کہ آئلہ کو میرے اوپر اتنا مان تھا اور میں نے خود آئلہ کا مان توڑ دیا۔ اون کو افسوس بھی ہے اور شرمندگی بھی، اور پھر خاص طور پہ اون نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اگر آئلہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ لیکن جس طرح آئلہ نے شمسا سے کہا کہ میں اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتی، تو ان سب باتوں سے اون کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آئلہ نے صاف لفظوں میں اقرار تو نہیں کیا لیکن دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ تبھی اگلے دن اون آفس چلا جاتا ہے، لیکن وہاں سے آئلہ کے لیے ایک خوبصورت سا پھولوں کا بوکے بھیجتا ہے، اور آئلہ جب بوکے ریسیو کرتی ہے تو اس میں ایک محبت بھرا پیغام ہوتا ہے جس میں اون نے لکھا ہے کہ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں ہم کل پر اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ آئلہ تو جب یہ نوٹ پڑھتی ہے اور پھولوں کی خوشبو سونگھتی ہے تو اس
کا دل تو اسی وقت اون کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں ابھی کچھ اور دن اون کو نخرے دکھاؤں گی۔ خیر اون آفس سے واپس آتا ہے تو آئلہ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ آج ہم کھانا باہر کھائیں۔ آئلہ بھی ناراض سی شکل بنا کے تیار ہونے چلی جاتی ہے، لیکن جب اپنے لیے سوٹ ڈیسائیڈ کرنے لگتی ہے تو اون ایک خوبصورت سا پنک کلر کا سوٹ الماری سے نکال کے آئلہ سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آج تم یہ رنگ پہنو، اس میں تم بہت پیاری لگو گی۔ اور آئلہ سچ میں وہ کلر پہن کے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ پہلے دونوں کھانا کھاتے ہیں، پھر اون آئلہ کے لیے گجرے خریدتا ہے اور دونوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوابوں کی زندگی گزار رہے ہوں، اور شاید دونوں ہی دل سے دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ خوبصورت لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ اور پھر جناب اون سوچتا ہے کہ ہمیں آئلہ کے گھر جانا چاہیے تاکہ ثاقب ماموں جو ہماری کل کی لڑائی کے بعد سے پریشان تھے، آج ہم دونوں کو آپس میں خوش دیکھ کر ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوتے ہیں تو شامی فاروق صاحب کے ساتھ کھڑا بات کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں کو آپس میں ہنسی خوشی داخل ہوتے دیکھ کر شامی کو تو اندر تک جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ اب آئلہ تو شامی کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ماں باپ سے ملنے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ اون فاروق صاحب سے ملنے کی خاطر تھوڑی دیر وہاں رک جاتا ہے اور ساتھ ہی فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ ماموں پلیز آپ خود شامی اور رملہ کو سمجھا لیں، کیونکہ جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ جبکہ فاروق صاحب اون کی یہ بات سن کے جھنجھلا جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو شامی جو پہلے ہی اون اور آئلہ کو آپس میں خوش دیکھ کے جلا کھڑا ہے، جلی کٹی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ ارے بابا ہونا کیا ہے، جب سے اس کو مانگے تانگے کی فیکٹری ملی ہے اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ تو پھر اون بھی شامی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے جس پراپرٹی پر تم اتنا اترا رہے ہو یہ مت بھولو کہ وہ بھی اب رملہ کی ہے، اور وہ جب چاہے تمہیں یہاں سے ٹھوکر مار کر نکال سکتی ہے۔ تو جناب شامی غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے کہ رملہ میری بیوی ہے۔ یہاں پر اون شامی سے کہہ دیتا ہے اچھا تمہاری بیوی ہے، اسی لیے ڈیل کرنے آئی تھی میرے پاس۔ یہ سن کے شامی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ رملہ نے تو ایسی کسی ڈیل کی بات نہیں کی، جبکہ اون شامی سے کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو یہیں کھڑے کھڑے 1 منٹ میں تمہارا سارا سینیریو چینج کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین مزہ تو تب آئے کہ اون رملہ اور شامی کی اصلیت سب کے سامنے لانے کے لیے رملہ کو بلائے اور باقی فیملی ممبرز کے سامنے رملہ سے کہے کہ آج تمہارا امتحان ہے، کیا تم ان سب کے سامنے یہ سچ مان سکتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور شامی کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ شامی کی وہ ساری حقیقت جو شامی نے اپنے ماں باپ سے بھی چھپا کے رکھی ہے اور جس کی وجہ سے آئلہ کا کردار داغ داغ ہوا، رملہ سے کہے کہ وہ حقیقت بھی آج تمہیں سب کے سامنے بتانا ہوگی، تو ہو سکتا ہے رملہ اون سے اپنی سچی محبت کا یقین دلانے کے لیے سب کے سامنے سب کچھ بتا دے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ان دونوں کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ جائے گی اور آئلہ کے کردار پہ لگے سب داغ بھی دھل جائیں گے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا اون رملہ کی حقیقت اس بار سب کے سامنے لائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔